لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ایک صلوات بھیجے بر محمد حضرات، آج محرم کی 11ویں تاریخ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ قدیمی مجلس مسلسل ہوتی چلی آ رہی ہے اور کافی دنوں سے اس مجلس میں ہمارے حیدر بھائی کی قربانیاں اور تمام مومنین کی قربانیاں رہی ہیں۔ بہرحال اس وقت کچھ مجبوریوں کی بنا پر ہم کما حق ہو ویسے مجلس نہیں کر پا رہے ہیں کہ جیسے گزشتہ سال اور اس کے پہلے ہم مجلسیں برپا کرتے تھے۔ بہرحال جس حال میں بھی اللہ ہماری اس مجلس کو قبول کر لے، ہم مجلس سید الشہداء بچھا چکے ہیں۔ فرش عزائے سید الشہداء پر ہمارا یقین کامل ہے کہ اہل بیت ہم سے پہلے تشریف لا چکے، اور ان شخصیتوں کے آنے کے بعد ہمیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارا مقام کیا ہے، بلکہ ہم خود جانتے ہیں کہ جب ہم جنت میں جائیں گے تب شفاعت اہل بیت ہماری قیامت میں اور محشر میں ہوگی۔ اس وقت ہم اہل بیت کا دیدار کریں گے، مرنے کے بعد قبر میں دیدار کریں گے، لیکن صحبت اہل بیت اگر کہیں ملتی ہے تو وہ فرش عزائے سید الشہداء ہے۔ یہ وہ فرش ہے کہ جس فرش پر معصوم ملائکہ آتے ہیں، معصوم انبیاء آتے ہیں، چہاردہ معصومین آتے ہیں۔ اس سے بڑا شرف کیا ہوگا کہ جہاں چہاردہ معصومین، جہاں انبیاء کرام، جہاں شہداء کرام، جہاں صالحین کرام، جہاں معصومین کرام، اور جہاں 1,24,000 انبیاء صف بستہ فرش عزائے سید الشہداء پر بیٹھ جائیں، پھر ہمارا مقام دنیا کیا پا سکتی ہے؟ اس لیے کہ معصوم ہستیوں کے درمیان ہم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، معمولی بات نہیں ہے۔ اور یاد رہے یہ فرش عزا دنیا کے مٹانے سے نہیں بچ سکتی، اس لیے کہ خدا کا وعدہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اگر تم میرے ذکر کو باقی رکھو گے تو میں تمہارے ذکر کو باقی رکھوں گا۔ حسین ابن علی نے اپنی قربانی دے کر کے حسین نے اللہ کے ذکر کو باقی رکھا۔ اب قیامت تک خدا کی ذمہ داری ہے کہ اہل بیت کے ذکر کو باقی رکھے۔ ایک صلوات بھیجے بر محمد اور آل محمد۔ یہ خدا کا وعدہ ہے کہ اگر اللہ کی الوہیت کو معصوم امام میرے تیسرے امام نے بچایا ہے
تو قیامت تک جب تک خدا کا نام لیا جاتا رہے گا تب تک حسین کا نام لیا جاتا رہے گا۔ معمولی شخصیت آقا حسین کی نہیں ہے، اور یاد رہے فرش عزا پر آنے والے کا مقام بہت بلند ہے، اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے کہ انسان جب زیارت حسین کے لیے جاتا ہے تو روایتیں بتاتی ہیں کہ اس وقت جب حرم معصومین میں پہنچتا ہے یا تو جنت کا سما وہاں ہوتا ہے، اور یا تو فرش عزا پر بیٹھنے کے بعد انسان جنت کے سما کو محسوس کرتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پر ہم کو جنت کا لطف مل سکے، جنت کا مزہ مل سکے۔ اس لیے کہ جو کچھ بھی اس فرش عزا کے طفیل میں ہمیں ملتا ہے، ہمیں نیک باتیں ملتی ہیں، اچھائیوں کی طرف رغبت دلائی جاتی ہے، احکام خداوندی کی تبلیغ کی جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ معصومین علیہ السلام نے تقریباً ہر معصوم نے حسین کی شہادت سے پہلے بھی اور حسین کی شہادت سے بعد بھی فرش عزا بچھایا ہے۔ فرش عزا کیسے بچھایا کہ جب حسین کا تذکرہ اور حسین کی گفتگو اللہ نے ہاتف غیبی سے انبیاء کو سنایا تو انبیاء گھبرا گئے کہ پالنے والے یہ کون سی ہستی ہے کہ جو تیرے دین، تیرے اسلام، تیرے نام، تیری الوہیت، تیرے کعبے کا تقدس بچائے گی، اتنی قربانیاں دے کر کے آواز قدرت آئے گی۔ وہ حسین کی ذات ہے، حسین کی ذات۔ تو عزیزو، قرآن کریم کہتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک مومنین نے اپنے نفس کو اور اپنے مال کو جنت کے عوض میں خرید لیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے بازار مصطفیٰ سجا ہوگا، اور جب تمام انبیاء کا سردار سید الانبیاء میرے نبی کا بازار سجا ہوگا تو اس معصوم امام، اس معصوم نبی کے بازار کا خریدار بھی تو ایسا ہونا چاہیے۔ بازار مصطفیٰ سجا ہے، امت محمدیہ بیٹھی ہے، اور ایک مرتبہ نگاہ قدرت نے دیکھا کہ محمد کی امت بیٹھی ہوئی ہے، اس میں سے مجھے کچھ خریدنا چاہیے، تو اس نے کہا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم، بے شک اللہ نے مومن کے نفس کو یعنی اس کی جان کو اور اس کے مال کو خریدا جنت کے عوض میں۔ ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ بے شک ہم نے، بے شک میں خرید رہا ہوں، ان اللہ اشتری، اللہ خرید رہا ہے مومنین کے نفس کو اور ان کے مال کو، تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کا کلمہ پڑھنے والے، الوہیت کا اقرار کرنے والے، محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے جب مسلمان ہیں تو اللہ کو کہنا چاہیے تھا کہ میں مسلمانوں کے نفسوں کو خرید رہا ہوں، میں ان کے مال کو خرید رہا ہوں۔ اللہ ایسا نہیں کہہ رہا ہے ان اللہ اشتری من المسلمین، میں مسلمین کے جان اور مال کو خرید رہا ہوں، نہیں، بلکہ ان اللہ اشتری من المؤمنین، مومنین کے نفس کو اور ان کے مال کو خرید رہا ہے۔ جب میں نے اس پہ غور کیا تو غور کرنے کے بعد معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے مسلمانوں کے جان اور مال کو کیوں نہیں خریدا، یہ مومن ہی کے نفس اور مال کو کیوں خریدا؟ آپ یقین مانیے کہ مومن اور مسلمان میں فرق ہے۔ ہر بچہ جانتا ہے کہ مسلمان کسے کہتے ہیں، مومن کسے کہتے ہیں۔ آپ نے بھی پڑھا ہوگا، ہم نے بھی پڑھا ہے، تمام بچوں نے بھی پڑھا ہے کہ مسلمان اسے کہتے ہیں جو اصول دین کو تین مانے، یعنی توحید، نبوت اور قیامت، ان تین چیزوں کا اقرار کرنے والے کو مسلمان کہتے ہیں۔ مومن کسے کہتے ہیں؟ توحید، عدالت، نبوت، امامت، قیامت، پانچ کے ماننے والے کو مومن کہتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا پنجتن کا ماننے والا ہی جنت کے قابل بن سکتا ہے، تین کا ماننے والا جنت کے لائق نہیں ہے۔ ایک صلوات بھیجے بار محمد اور آل محمد پر۔ جو تین سے محبت کرتا ہے اس کے نفس اور اس کے مال کو اللہ نے نہیں خریدا ہے،
بلکہ جو پانچ سے محبت کرتا ہے، جو پنجتن سے محبت کرتا ہے، اللہ نے اس کے نفس کو خریدا ہے، تو مومن کے نفس کو خریدا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اللہ نے جب مومن کے نفس کو خرید لیا، ان کے مالوں کو خرید لیا ہے، کس بدلے میں؟ جنت کے عوض میں۔ تو جب جنت کے عوض میں اللہ نے مومن کے جان اور مال کو خرید لیا، تو اب جنت تو مومن کی ملکیت ہو گئی، جنت کے مالک ہو گئے؟ نہیں، مومن جنت کے مالک نہیں ہوئے، مومن جنت کی ملکیت والے نہیں ہوئے، بلکہ مومن جنتی ہے، جنت کا مالک نہیں بن سکتا۔ اس لیے اللہ نے مومن کو جنت دیا ہے، امیر المومنین کو جنت کا مالک بنایا ہے۔ ایک صلوات بھیجے بر محمد اور آل محمد پر۔ جنتی مومن ہیں لیکن جنت کے مالک امیر المومنین ہیں، اہل بیت علیہم السلام ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جناب آدم سے لے کر کے پیغمبر اسلام سے پہلے جناب عیسیٰ تک ہر نبی جنتی تو ہو سکتا ہے لیکن جنت کا مالک نہیں ہو سکتا۔ اس کا ثبوت میں آپ کو دوں گا۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب جناب آدم جنت میں تھے اور اللہ نے ایک چھوٹے سے ترک اولا ہونے کی بنا پر کہا جنت سے تم کو نکلنا ہے، اے پالنے والے آدم کو تو جنت سے نکال رہا ہے، ٹھیک ہے ترک اولا ہو گیا ہے، ایک چھوٹا سا ترک ہو گیا ہے، یہ کوئی بہت بڑی بات تو ہے نہیں پالنے والے، ٹھیک ہے اگر تو جناب آدم کو نکال رہا ہے تو کم سے کم جنت میں رہنے والا یہ تیرا برگزیدہ بندہ، یہ تیرا نبی، یہ تیرا وصی، یہ تیری طرف سے برگزیدہ، یہ پالنے والے اگر یہ جنت میں رہ رہا ہے تو جنت ہی کا تو لباس پہنے ہے، جنت ہی کا تو کھانا کھا رہا ہے، جنت ہی میں تو رہ رہا ہے۔ یہ پالنے والے اگر تجھے جنت سے ان کو نکالنا ہے تو ٹھیک ہے نکال دے۔ تو جناب آدم کو نکالا، نکالنے کے بعد جب جناب آدم کو زمین پر بھیجا تو ہر روایت ملتی ہے کہ جناب آدم کو جب جنت سے نکالا اللہ نے تو کہا جنت کے لباس کو اتار کر کے جاؤ آدم۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنت کا لباس تمہیں زیبتن کر کے دنیا میں نہیں جانا ہے۔ میں کہوں گا اے آدم میں نے تو یہی ثبوت دیکھا ہے کہ اگر تم جنت کے مالک ہوتے تو جنت کا لباس تمہارے ساتھ آتا، جس کے لیے جنت سے لباس آیا وہی تو سردار جنت ہوگا۔ ایک صلوات بھیجے بار محمد اور آل محمد پر۔ پالنے والے اگر تیرا یہی قانون ہے کہ جنت کا لباس آدم لے کے نہیں جا سکتے ہیں تو جنت کا لباس کسی کے لیے نہ بھیجنا۔ نہیں، عید کے دن جب اہل بیت مچلے اور حسنین نے ضد کیا تو وہی پروردگار جس نے جنت میں آدم کے لباس کو اتروایا تھا جنت سے لباس بھیج کر کے بتایا کہ آدم جنتی تو ہیں لیکن جنت کے مالک نہیں ہیں، جنت کا مالک وہ ہے جس کے لیے لباس جنت آتا ہے۔ ایک صلوات بھیجے بار محمد اور آل محمد پر۔ تو اہل بیت جنت کے مالک ہیں، ظاہر سی بات ہے جب یہ جنت کے مالک ہیں تو جسے چاہیں جنت میں لے جائیں۔ اب جو ان سے محبت کرتا ہے، جو ان سے الفت رکھتا ہے، جو اجر رسالت ادا کرتا ہے، یہی اجر رسالت ہے، جو اجر رسالت ادا کرتا ہے اور ان سے محبت اور الفت رکھتا ہے اور مودت رکھتا ہے تو اسی کو تو اہل بیت جنت میں لے جائیں گے، اسی کی تو شفاعت ہوگی، اسی کے لیے تو سفارش اہل بیت کریں گے۔ تو جنت کے مالک اہل بیت علیہم السلام، وہ علی کہ جس کا مقام اتنا بلند ہے کہ امیر المومنین ہے۔ آپ دیکھیں اس علی کی ہستی، اس کا مقام، اس کی رفعت کیا ہے۔ جنگ احد ہے کہ لوگ پیغمبر کی معیت میں جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، بزرگ صحابی ہیں، ایک سے ایک برگزیدہ صحابی، ساتھ ساتھ مولا کائنات، جنگ احد میں آگے آگے پیغمبر، پیچھے پیچھے علی، اس کے پیچھے صحابہ کرام، سب لوگ صف بستہ جنگ احد میں جا رہے ہیں۔ جاتے جاتے کفار مشرکین نے ایک مرتبہ پیغمبر کو چاروں طرف سے گھیر لیا، اور جب گھیرا
تو ایک آواز آئی، محمد قتل کر ڈالے گئے۔ ظاہر سی بات ہے جب دشمنوں کے گھیرے میں اور دشمنوں کے نرغے میں پیغمبر گھر گئے تو اب جنگ کرتے کرتے پیغمبر اور علی فوج کے درمیان پہنچ گئے، اور جب یہ آواز آئی کہ پیغمبر قتل کر ڈالے گئے تو سارے کے سارے پیچھے والے صحابی فرار اختیار کر لیے، اور فرار اختیار کرنے کے بعد علی جب میدان جنگ میں ڈٹ کر حملہ کر رہے ہیں، حملہ کرتے 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 اس مقام پر پہنچے کہ جہاں پیغمبر زخمی پڑے ہوئے تھے۔ پیغمبر کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد کہا اے لوگو کہاں بھاگ رہے ہو؟ پیغمبر میرے ہاتھوں میں ہے، زندہ ہیں۔ وہ آواز جو آ رہی تھی وہ شیطان کی تھی، اللہ کی طرف سے نہیں تھی۔ ایک صلوات بھیجا بر محمد اور آل محمد پر۔ اب جب پیغمبر کو مولا کائنات نے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا تو وہ لوگ جو پہاڑیوں پر بھاگ چکے تھے ان لوگوں نے کہا کہ علی تو پیغمبر کو اپنے ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے ہیں، علی پیغمبر زندہ ہیں۔ تو پیغمبر اسلام نے ایک سوال سب سے کیا، وہ لوگ جو بھاگ چکے تھے وہ بھی آئے، علی بھی موجود، ان لوگوں سے ایک ایک سوال پیغمبر نے کیا۔ پہلا سوال اپنے اصحاب سے کیا کہ جو پیغمبر کو چھوڑ کر جا چکے تھے، کہا یہ بتاؤ کہ جب یہ آواز گونجی میدان احد میں تو تم لوگ مجھے چھوڑ کے بھاگے کیوں؟ کہا یا رسول اللہ جب ہمارے کانوں میں یہ آواز آئی کہ آپ قتل کر ڈالے گئے، آپ شہید ہو گئے، تو ہم نے کہا جب آپ شہید ہو گئے ہیں تو اب ہم کیا کریں گے؟ ہم نے فرار اختیار کیا، جب میرا رسول نہیں رہے گا تو ہم نے فرار اختیار کیا۔ علی سے پوچھا یا علی تم کیوں نہیں بھاگے؟ کہا یا رسول اللہ میں اس لیے نہیں بھاگا کہ جب آپ نہیں رہے تو میں زندہ رہ کے کیا کروں گا؟ ایک صلوات بھیجا بر محمد اور آل محمد پر۔ تو دیکھا آپ نے صحابی کا جواب اور علی کا جواب۔ میرے مولا نے کہا یا رسول اللہ میں کیوں بھاگتا؟ اس لیے کہ جب یہ آواز آئی کہ پیغمبر قتل کر ڈالے گئے تو میں نے کہا جب رسول اللہ نہیں رہے تو میں دنیا میں رہ کے کیا کروں گا؟ میں بھی شہید ہو جاؤں گا۔ لیکن وہ تھے کہ جو پیغمبر کو تنہا چھوڑ کر بھاگ گئے۔ لیکن میں کہوں گا اے میرے آقا علی، اگر آج میدان احد میں آپ نے پیغمبر کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر کے لوگوں کے سامنے دکھایا کہ دیکھو رسول زندہ ہیں، تو میں کہوں گا یا رسول اللہ قرآن کا یہ حکم ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ سوائے احسان کے کچھ نہیں ہوتا۔ یا رسول اللہ احد میں آپ کو علی نے بچایا اور دکھایا لوگوں کے سامنے، تو رسول نے کہا نادان گھبرانا نہیں، اگر آج علی نے اپنے ہاتھوں میں مجھے اٹھایا ہے تو غدیر خم کے میدان میں علی کو بلند کر کے دنیا کے سامنے پیش کروں گا۔ ایک صلوات بھیجا بر محمد اور آل محمد پر۔ میدان احد میں اگر رسول اللہ کو علی نے بچایا اور اپنے ہاتھوں پہ بلند کیا تو غدیر خم میں پیغمبر نے میرے آقا علی کو لوگوں کے سامنے بلند کیا۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ تو عزیزان محترم یہ ہے مولا علی کی ذات کہ جو مکمل طور پہ قرآن کی روح سے جہاد بھی کرتے ہیں، پیغمبر پر جان بھی دے رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ رسول اللہ 40 سال کا سن ہو گیا، اور جب پیغمبر 40 سال کے ہو گئے تو اعلان رسالت کے لیے اللہ کا حکم آیا وانذر عشیرتک الاقربین، یہ میرے پیغمبر اپنے قرابت داروں کو بلاؤ اور انہیں دین کی تبلیغ کرو، اسلام کے بارے میں بتاؤ۔ تو پیغمبر نے کیا کہا؟ اس موقع پر پیغمبر نے کیا کیا؟ پیغمبر نے خود کو یہ اہتمام نہیں کیا، اپنے چچا کو بلایا، چچا جان اللہ کا حکم ایسا ایسا ہے، کہ بیٹے میرے بھتیجے کیا حکم ہے کہو تو صحیح۔ کب میرے چچا حکم یہ آیا ہے کہ قرابت داروں کو بلاؤ اور ان کی دعوت دو۔ کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ، اگر اللہ کا حکم ہے تو اس پر عمل ہوگا۔ جناب ابو طالب گئے، بھیڑ خرید کے لائے،
بھیڑ کی ایک ران خرید کے لائے، گوشت بنا، علی سے کہا یا علی تم جا کے گھر گھر سب کے یہاں کہہ آؤ کہ سب کی دعوت ہے اور میرا بھائی رسول تم سے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کھانے پہ تو دنیا ٹوٹتی ہے، کھانے کا نام سنا، سارے قبیلے والے آ گئے۔ آنے کے بعد ایک مرتبہ پیغمبر کی صحبت میں سارے صحابی اور قبیلے والے بیٹھے ہوئے ہیں، سب کو سامنے کھانا کھلایا گیا، دسترخوان لگایا گیا، سب نے شکم سیر ہو کے کھانا کھایا، اور کھانا کھانے کے بعد جیسے ہی پیغمبر کھڑے ہوئے کہ کچھ تبلیغ کروں اور کہوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، ایک مرتبہ ابو لہب کھڑا ہو گیا، کہا تم لوگ اس رسول کے کہنے میں نہ آؤ۔ بھئی یہ جملہ کہنا تھا کہ سارے کے سارے لوگ واپس چلے گئے۔ ظاہر سی بات ہے پیغمبر مایوس ہو گئے۔ اس مایوسی کے عالم کو اللہ سے دیکھا نہ گیا، یا رسول اللہ پھر بلاؤ۔ دوسرے دن پھر بلایا گیا، وہی اہتمام۔ جناب ابو طالب نے گوشت کا انتظام کیا، مولا کائنات لوگوں کو بلانے گئے۔ یہ دنیا والوں یاد رکھنا، یہ ابو طالب اور علی کی ذات ہے جس نے پیغمبر کے لیے تبلیغ رسالت کا ایک ایسا ماحول بنایا اور ایک ایسا مقدمہ بنایا کہ تبلیغ دین رسالت ہو پائی۔ یہ ابو طالب کی دین ہے۔ دوسرے دن بھی اہتمام کیا گیا، دوسرے دن بھی آئے لوگ، کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد جیسے ہی میرا رسول کچھ کہنے کے لیے کھڑا ہوا، فوراً ابو لہب نے پھر لوگوں کو بہکایا۔ بہکانے کے بعد پھر لوگ بھاگ گئے۔ تیسرے دن پھر حکم ہوا یا رسول اللہ پھر سب کو بلاؤ۔ تیسرے دن پھر وہی عمل کیا گیا، پھر کھانا بن گیا۔ کھانا بننے کے بعد لوگ آ گئے، کھانا سجایا گیا، دسترخوان پہ سب لوگ بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد اب کھانا سب کھا چکے۔ کھانا کھانے کے بعد اب وہ ابو طالب کہ جو مہمانوں کو دروازے پہ کھڑے ہو کر کے بلا رہے تھے کہ آئیے 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 کھانا کھائیے، اب وہ ابو طالب دروازہ چھوڑ کر کے مجمع میں آ کے بیٹھ گئے۔ اب مجمع میں بیٹھے، کہا یا رسول اللہ اے میرے بھتیجے جو بھی کہنا ہو تمہیں کہو۔ تو پیغمبر کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد جیسے کچھ کہنا چاہا، ابو لہب پھر کھڑا ہو گیا۔ بس جیسے ہی ابو لہب کھڑا ہوا، پیغمبر اسلام کچھ کہنا چاہ رہے تھے، وہ لوگوں کو بہکانا چاہ رہا تھا کہ جناب ابو طالب آگے بڑھے، گریبان پر ہاتھ رکھا، دوسرے ہاتھ سے اشارہ کیا میرے بھتیجے جو کہنا ہو کہو۔ عزیزان محترم، یہ ابو طالب کی ذات ہے کہ جس نے ایک وقت میں دو عبادت کی ہے، اور علی کی ذات وہ ہے جس نے ایک وقت میں دو عبادت کی ہے۔ باپ اور بیٹے کی مثال دنیا نہیں لا سکتی ہے۔ عبادت کیسی ہے؟ پہلی عبادت جناب ابو طالب کی تو یہ ہے کہ کفار کے گریبان پر ہاتھ رکھا، دوسرے ہاتھ سے اشارہ کیا، یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ پیغمبر نے پیغام رسالت کو پہنچایا، اور پہنچانے کے بعد جب تمام لوگ واپس چلے گئے تو جانے کے بعد اب ظاہر سی بات ہے کہ پیغام رسالت جب پہنچ گیا تو اب رسول اب دوسرے دن سے پیغام رسالت پہنچانے کے بعد اب گلیوں میں نکل رہے ہیں، کوچوں میں نکل رہے ہیں، لوگوں سے کہہ رہے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ لوگوں کے کانوں میں یہ آواز جا رہی ہے، اور جب آواز جا رہی ہے تو یہ آواز ابو سفیان کے کان تک بھی پہنچی۔ ابو سفیان نے یہ پلاننگ بنائی کہ اگر پیغمبر اسی طریقے سے تبلیغ کرتے رہے تو سارے کے سارے لوگ مسلمان ہو جائیں گے۔ کچھ بزرگ صحابیوں کو بلایا، بزرگ ہستیوں کو بلایا، ان کو بلانے کے بعد کہا کہ دیکھو ایسا ہے، پیغمبر تبلیغ رسالت کر رہے ہیں، آپ لوگ اپنے اپنے بچوں کو لے کر کے آئیے، میں تمہارے بچوں سے اور تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے۔ لوگ گئے، اپنے اپنے بچوں کو لے کے آئے، اور لوگ ابو سفیان کے دروازے پر بیٹھے۔ بیٹھنے کے بعد ابو سفیان نے کہا ٹھیک ہے، اگر رسول اللہ تبلیغ دین رسالت کر رہے ہیں تو یاد رہے کہ رسول اللہ کو ہمیں اور آپ کو تو چھیڑنا نہیں ہے۔ اگر ہم لوگ انہیں تکلیف پہنچائیں گے
تو ابو طالب اس کا جواب دے دیں گے، ایسا کرو اپنے اپنے بچوں کو اکساؤ اور یہ کہو کہ یہ مجنون ہیں، جیسے مجنون کے اوپر پتھر پھینکے جاتے ہیں، جب بچے پتھر پھینکیں گے تو کوئی بات نہیں، ہم اس کا جواب دے لیں گے۔ چنانچہ جب دوسرے دن پیغمبر نکلے اور جیسے ہی گلیوں میں نکل رہے ہیں، پلاننگ پہلے بن ہی چکی تھی، اب وہ بچے کہ جن کو یہ سمجھایا گیا تھا کہ جیسے ہی ہم لوگ یہ کہیں گے مجنون جا رہا ہے، مجنون جا رہا ہے، معاذ اللہ خدا نہ خواستہ، تو تم لوگ اس رسول کے اوپر پتھر پھینکنا شروع کر دینا۔ چنانچہ ویسا ہی ہوا، ان ہستیوں نے وہ لفظ استعمال کیا۔ بچے ظاہر سی بات ہے کسی مجنون کو گلیوں میں پا جاتے ہیں تو کتنا ستاتے ہیں، بچوں کی خصلت ہوتی ہے۔ اب جب بزرگ کہہ رہے ہیں مجنون ہے مجنون ہے تو بچوں کی سمجھ میں آ گئی، بچوں نے پتھر پھینکنا شروع کیا، پتھر سے مار رہے ہیں۔ پیغمبر شام کو لہو لہان جب گھر میں پہنچے تو ابو طالب نے یہ کیفیت دیکھی، میرے لال یہ کیا ہوا، یہ تمہاری کیسی کیفیت ہے؟ پیغمبر نے اپنے ہاتھوں سے ابو طالب نے اپنے ہاتھوں سے پیغمبر کے خون کو صاف کیا، بازو پکڑا، لے کر کے ابو سفیان کے دروازے پر پہنچے، دق الباب کیا۔ ابو سفیان نکلا، اندر میٹنگ لوگ کر رہے تھے، کہا اے ابو طالب کیا بات ہے؟ کہا دیکھو ایسا ہے کہ تمہارے بچوں نے میرے بھتیجے کو اذیت پہنچائی اور پتھر سے مارا ہے۔ تو ابو سفیان نے کہا اے ابو طالب وہ بچوں کی بات ہے، اس سے ہمارا کیا رابطہ ہے؟ کہا تو پھر ٹھیک ہے، جو جملہ کہہ رہے اس کو یاد رکھنا، اگر بچوں کی بات ہے جانے دو تو پھر تم سنبھل جانا۔ کہا ٹھیک ہے آپ جائیے۔ ان کے دماغ میں یہ آیا، اندر جا کے میٹنگ میں کہا یہ کتنا جواب دیں گے، تنہا ابو طالب ہی تو ہیں، ہمارے تمام سب بچے ہیں، تنہا ابو طالب ہمارے بچوں کا کیا بگاڑ لیں گے؟ عزیزان محترم، آپ جانتے ہیں کہ واقعہ ذوالعشیرہ جب ہو گیا اور پیغمبر نے تبلیغ کی اور یہ کہہ دیا کہ دیکھو میری نصرت کا وعدہ کون کرے گا، جو نصرت کا میری وعدہ کرے گا میرے بعد وہی میرا وصی اور جانشین ہوگا، یہ ساری باتیں آپ جانتے ہی ہیں۔ تو کون اٹھا تھا؟ ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، 3 دفعہ مولا کائنات نصرت پیغمبر کرنے کے لیے اٹھے تھے۔ میں کہوں گا اے میرے آقا علی، اگر آپ کو نصرت رسول کرنا تھا تو ایک بار اٹھ گئے تھے، پیغمبر نے بٹھا دیا تھا، دوسری بار کسی اور کو موقع دے دیا ہوتا۔ میرے مولا آواز دیں گے تمہیں نہیں معلوم؟ پیغمبر نے جب آواز دیا، جب کوئی نہیں اٹھا تب میں اٹھا، دوبارہ پھر لوگوں کو آواز دیا، پھر جب کوئی نہیں اٹھا تو میں اٹھا، تیسری دفعہ پھر آواز دیا، جب کوئی نہیں اٹھا تو میں اٹھا۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ ہی کسی اور کو موقع دے دیے ہوتے، تو رسول اللہ بھی وہی بات کہیں گے کہ میں نے ان لوگوں کو موقع دیا تاکہ دنیا یہ نہ کہے کہ ایک ہی بار میں علی کو اپنی نصرت کا وعدہ کرنے کے لیے معین کر لیا اور اپنا وصی بنا لیا۔ ہم بھی تو اٹھنے والے تھے، پیغمبر نے 3 دفعہ اسی لیے علی کو چنا تھا تاکہ اگر کوئی بھی کھڑا ہونا چاہے رسول کی رسالت کو بچانے کے لیے اور رسول کی حفاظت کے لیے تو کسی کو کہنے کا موقع نہ مل سکے، اس لیے 3 دفعہ کا۔ بس عزیزان محترم، پیغمبر جب لہو لہان ہو کر کے آئے اور جناب ابو طالب ابو سفیان کی ڈیوڑی پر پہنچے اور دق الباب کر کے کہا اور سارا جواب ملا، واپس آ گئے، کہا ٹھیک ہے اے میرے لال، اب آج تم پھر نکلو تبلیغ دین الہی کے لیے۔ پھر پیغمبر نکلے، آگے آگے رسول اللہ، پیچھے پیچھے مولا کائنات جس نے نصرت کا وعدہ کیا تھا۔ آج ابو طالب نے اپنے لال کو پیچھے اس لیے کیا تھا کہ قرآن کہہ رہا تھا وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، سورج ہمیشہ سورج کے کرنوں کے سامنے اور سورج کے پیچھے پیچھے اور سورج کے گرد قمر گھومتا رہتا ہے، اسی لیے پیچھے پیچھے قمر کو بھیجا جسے رسول علی کہا جاتا ہے، علی محافظت کے لیے چلے، اور جیسے کوئی پتھر ان کی طرف سے آتا
مولا کائنات اسے سینے پر بڑھ کر کے لیتے اور لے کر کے زمین سے اٹھاتے، انہی بچوں کی طرف پھینکتے، اور جب پھینکتے کسی کا سر ٹوٹا، کسی کا ہاتھ ٹوٹا، کسی کا پیر ٹوٹا، کسی کو اچھال کے پھینک دیا۔ اب جب یہ کیفیت ہوئی تو شام کو اب یہ بچے زخمی ہوئے۔ جب بچے زخمی ہوئے تو اب گھر والوں نے دیکھا کہ ہمارے بچے زخمی ہو چکے ہیں۔ اب یہ لوگ اپنے بچوں کو لے کر کے ابو سفیان کے پاس آئے۔ ابو سفیان تم نے کیسی تدبیر کی؟ ایک ہی دفعہ میں ہمارے بچے مر گئے، کوئی ہلاک ہو گیا، کسی کا ہاتھ ٹوٹ گیا، کسی کا سر پھوٹ گیا، کسی کا پیر ٹوٹ گیا۔ ابو سفیان نے کہا ٹھیک ہے، آؤ چلو میرے ساتھ چلو۔ سب کو اپنے ساتھ لیا، آگے آگے ابو سفیان آئے، ابو طالب کی ڈیوڑھی پر دق الباب کیا۔ جناب ابو طالب باہر نکلے، کیا بات ہے؟ کہا اے ابو طالب، کل تیرے بھتیجے پیغمبر نے تبلیغ دین رسالت کے لیے جب گلیوں میں اپنا قدم رکھا تو اس کے پیچھے پیچھے علی بھی تھے۔ جب ہمارے بچوں نے یہ گستاخی کی اور رسول پر پتھر پھینکا، رسول پہ آگ پھینکا، رسول پہ لکڑیاں پھینکی، تو اس کا جواب آپ کے لال علی نے دیا اور ہمارے بچوں کو ہلاک بھی کر دیا، ہمارے بچوں کے ہاتھ بھی توڑ دیے، ہمارے بچوں کے سر بھی پھوڑ دیے۔ عزیزان محترم، وہی جواب جو جواب جناب ابو طالب ابو سفیان کے در سے پا چکے تھے۔ کہا ٹھیک ہے، اگر تم نے کل کہا تھا کہ وہ تو بچے تھے تو میں کیا کر سکتا ہوں، تو آج بھی میرا بچہ تھا، میں اگر کسی کو ہلاک کیا ہوتا تب تم شکایت لے کر کے آتے۔ ایک صلوات بھیجے بر محمد اور آل محمد پر۔ یہ تو بچوں کی بات ہے، بچوں کی بات جانے دو، ظاہر سی بات ہے منہ جیسا منہ لے کر کے واپس آ گئے۔ علی کی ذات وہ ذات ہے، جتنا علی سے محبت کرو گے اتنا جنت کے قریب پہنچو گے، اس لیے کہ سوائے علی اور اولاد علی کے جنت کسی کے پاس نہیں۔ اور یاد رہے کہ جنت علی کی ہے اور علی اپنے چاہنے والوں کو جنت دیں گے، یہ صحیح ہے۔ لیکن میں بتاؤں آپ کو کہ اولاد علی بھی کیسے کیسے تھے کہ جناب مولا کائنات کہ جنہوں نے ایک تمنا کی تھی، پوری زندگی میں کوئی تمنا میرے آقا علی نے نہیں کی تھی، اگر تمنا کی تو ایک شجاع اور بہادر اولاد کی، وہ تھے جناب عباس علمبردار۔ عزیزان محترم، یاد رہے کہ جناب عباس تمنائے علی ہے، اور کربلا کے مقتل میں جناب عباس علمبردار فوج کے سپہ سالار اور سردار ہیں۔ باتیں بہت ساری تھیں لیکن اس کو مختصر کرتے ہوئے عرض کر دوں کہ دنیا میں دیکھا یہی جاتا ہے کہ جیسا قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن۔ دیکھو اللہ نے مومنین کے نفسوں کو اور ان کے مالوں کو خرید لیا ہے جنت کے وزن میں۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، فیقتلون ویقتلون، یا تو یہ قتل ہو جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، اور یا جنگ کرنے کے بعد فتح یاب ہو کر واپس آتے ہیں۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بتاؤ کہ جب کوئی انسان کسی جنگ کو فتح کر کے آتا ہے تو اسے کیا کہا جاتا ہے، اور جب کوئی انسان اللہ کی راہ میں جہاد کرتا کرتا مر جاتا ہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ آپ کا فوراً جواب آئے گا کہ مولانا، جو انسان اللہ کی راہ میں نبی یا امام کی اجازت سے مار ڈالا جائے اور قتل ہو جائے اسے شہید کہا جاتا ہے۔ میں دوسرا سوال کروں گا آپ سے کہ اچھا یہ بتائیے کہ جو واپس آتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ جو جنگ سے فتح یاب ہو کر کے آتا ہے اسے شہید نہیں کہا جاتا، اسے غازی کہا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، اس جملے کو اپنے ذہن میں ذہن نشین کر لیجئے۔ جو شہید ہو جاتا ہے، جو قتل ہو جاتا ہے اسے شہید کہا جاتا ہے، جو جنگ سے فتح یاب ہو کر واپس آتا ہے اسے غازی کہا جاتا ہے۔ کربلا کے 72 شہداء میں شہید اعظم اگر کسی کا نام ہے تو ہمارے آپ کے آقا تیسرے امام کا نام شہید اعظم، اور ہر شہید کو شہید کہا گیا ہے۔ لیکن ایک شہید ایسا ہے
کہ جس کو شہید کے ساتھ ساتھ غازی بھی کہا گیا ہے۔ عزیزو، کبھی سوچا آپ نے کہ غازی اسے کیوں کہا گیا؟ بھئی جناب عباس علمبردار کو غازی عباس کہا جاتا ہے یا نہیں؟ غازی عباس، میں کہوں گا اے پروردگار، جناب عباس علمبردار کربلا کے مقتل میں شہید ہو گئے، باوفا تھے، شہادت کے درجے پر فائز ہو گئے، یہ شہید بھی ہیں، تو ان کا لقب اہل بیت نے غازی کیوں رکھا؟ عزیزان محترم، غازی اس لیے رکھا کہ جناب عباس علمبردار حسین ابن علی کی ویسے ہی نصرت کر رہے تھے جیسے رسول کی نصرت علی کر رہے تھے۔ آگے آگے ہمیشہ میرے آقا ہوتے تھے، پیچھے پیچھے غلام جناب عباس ہوتے تھے۔ وہ شخصیت تھی جناب عباس کی، کوئی آنچ پیغمبر کے نواسے پر جب تک جناب عباس زندہ تھے نہیں آئی تھی۔ عزیزو، غازی عباس اس لیے کہا جاتا ہے کہ غازی عباس، میرے آقا عباس شہید بھی ہیں، غازی بھی ہیں۔ غازی اس لیے کہا جاتا ہے کہ دنیا یہ جان لے کہ جب بھی کوئی جنگ میں فتح یاب ہوتا ہے تو بھی اسی کو غازی کہا جاتا ہے۔ عباس علمبردار نے جنگ کربلا کو جیت کر کے اپنے علم کو گھر گھر پھیلا کر کے بتا دیا کہ دیکھو غازی اس لیے کہا جاتا ہے کہ جتنے بھی شیعہ مسلمان ہیں سب کے گھر پہ غازی علمبردار کا پھیرا رہا، تاکہ دنیا جان جائے کہ میدان کربلا میں غازی کون تھا، فتح یاب کون تھا۔ عزیزان محترم، بھئی یہی وجہ ہے کہ جناب عباس کو غازی عباس کہا جاتا ہے۔ اور عزیزو، جناب عباس ہمیشہ اپنے آقا کے پیچھے رہے ہیں، کبھی مولا کے آگے نہیں چلے ہیں۔ لیکن عزیزو، بعد شہادت جناب غازی عباس ہم نے تو یہی دیکھا ہے کہ جب بھی ہم کوئی جلوس نکالتے ہیں، جب بھی ہم کوئی تعزیہ داری کرتے ہیں تو پہلے علم کو سجاتے ہیں، پھر تعزیہ کو سجاتے ہیں۔ جب کوئی جلوس نکالتے ہیں تو آگے آگے علم ہوتا ہے، پیچھے پیچھے غازی عباس کے، میرے آقا حسین ابن علی کی شبیہیں ہوتی ہیں، چاہے وہ زلزلہ کی شکل میں ہو، چاہے تابوت کی شکل میں ہو۔ عزادارو، بس اس لیے کہ اب تک جناب عباس علمبردار حسین کے پیچھے پیچھے تھے اور حفاظت کر رہے تھے، اب معمول بدل گیا۔ بعد شہادت دنیا جان لے کہ یہ کسی اور کا جلوس نہیں ہے، یہ فتح یاب لوگوں کا جلوس ہے، اس لیے علم آگے ہوتا ہے، شبیہیں پیچھے ہوتی ہیں۔ اجرکم اللہ عزاداران مظلوم کربلا، 11ویں محرم کی تاریخ آج گزر چکی۔ یہ عزادارو، آپ جانتے ہو کہ کربلا میں زینب کا بھرا گھر لوٹ لیا گیا، یہ کے بعد دیگرے اعزاء و اقربا حسین پر اپنی قربانی پیش کر چکے۔ آقا حسین بھی درجہ شہادت پر فائز ہو گئے۔ عزاداران مظلوم کربلا، آقا حسین کی شہادت کے بعد اشقیہ آگے بڑھے، جب شام نمودار ہو گئی تو اشقیہ آگے بڑھے۔ زینب نے کیا دیکھا کہ جو فوجیں آ رہی ہیں ہماری طرف، کچھ نیزے لے کر کے آگے بڑھ رہے ہیں، کچھ مشال لے کر کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ جن لوگوں کے پاس نیزے تھے آگے بڑھے اور نیزوں سے ہماری چادروں کو چھیننا شروع کیا۔ عزاداران مظلوم کربلا، بیویوں کی چادریں چھین لی گئیں۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین مظلوم کربلا کے۔ اے عزاداروں، بیویوں کی چادروں کو جب دشمنوں نے چھین لیا، ایک مرتبہ شمر لعین آگے بڑھا، زینب کی چادر چھیننا چاہتا تھا۔ زینب نے کہا، اے شمر مجھے ہاتھ نہ لگانا، ارے میں سیدانی ہوں۔ ایک مرتبہ شمر نے اپنے نوکے نیزے سے زینب کی چادر کو چھین لیا اور چھیننے کے بعد لہراتا ہوا مقتل کربلا کی جانب سے گزرا، نہر فرات کے قریب پہنچا، لاش عباس کے پاس پہنچا۔ ارے نیزے میں الجھائے ہوئے زینب کی چادر کو لے کر کے عباس کے لاشے سے خطاب کیا، اے عباس، جس کے پردے کی تم نے ضمانت لیا تھا، دیکھو اس زینب کی چادر میں نے نوکے نیزے سے چھین لیا۔ اجرکم اللہ عزاداران مظلوم کربلا، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ اے عزاداروں، بیویوں کی چادریں چھین لی گئیں، دشمن مشال لیے ہوئے آگے بڑھے، ایک ایک خیمے کو جلانا شروع کر دیا۔ اے عزاداروں، بیویوں کے ارے خیمے میں جب آگ لگنے لگی تو بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جانے لگی۔ اے عزاداروں، دوسرا خیمہ جلا، بیویاں تیسرے خیمے میں گئیں،
تیسرا خیمہ کے جلا، چوتھے خیمے میں گئی۔ حمید ابن مسلم کا بیان ہے کہ جب سارے خیمے چل گئے اور آخری خیمہ بچا تو میں نے دیکھا کہ ایک معظمہ ہے جو بار بار خیمے میں جاتی ہے اور واپس آتی ہے۔ میں نے بڑھ کر کے پوچھا، اے معظمہ تیری کون سی قیمتی چیز خیمے میں رہ گئی ہے؟ اب جو آخری دفعہ میں نے دیکھا تو کیا دیکھا؟ جلتے ہوئے خیمے سے وہ معظمہ اپنی پشت پر ایک نوجوان کو لیے ہوئے آئے۔ ارے یہ کوئی اور نہیں تھا، یہ میرے چوتھے امام زین العابدین تھے۔ زینب بچا کے زین العابدین کو لائی۔ اجرکم اللہ زادارو، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ شام غریب آ گئی ازادارو، بیویوں کی شام ہے، بیواؤں کی شام ہے، یتیموں کی شام آ گئی۔ بیویاں یتیم ہو، بچے یتیم ہو گئے، بیویاں بیوہ ہو گئیں۔ ہاں زینب بن بھائی کے ہو گئے۔ زینب اب عباس کی طریقے سے بیویوں کا پہرا دے رہی ہے۔ اے بھیا عباس، ابھی شب عاشور تک تم نے پہرا دیا، اب آؤ دیکھو تمہاری بہن زینب بچوں کی نگرانی کر رہی ہے۔ اجرکم اللہ زادہ، اور خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ صبح نمودار ہو گئی ازادارو۔ جب صبح نمودار ہو گئی تو 11ویں محرم آئی ازادارو۔ جناب زینب نے کیا دیکھا کہ چند ملاحین آگے بڑھ رہے ہیں، ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، زنجیریں ہیں، عزاداروں لیے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ زینب گھبرا گئی کہ اب کیا ہونے والا ہے، بس دشمن آگے بڑھے۔ عابد بیمار کے قریب آئے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دی، پیروں میں بیڑیاں ڈال دی، کمر میں لنگر کا اور توقے گرا بار گلے میں ڈال دیا۔ ہائے زینب تڑپنے لگی، اے میرے لال عابد بیمار، ابھی بہت لمبا سفر کرنا ہے، اے میرے لال تیرے پیروں میں بیڑیاں پڑی ہے، کیسے کوفہ تک جاؤ گے اور کیسے شام کی منزلیں طے کرو گے؟ اجرکم اللہ زاداران مظلوم کربلا، بآخری لمحات اور آپ کی زحمت تمام، اے ازاداروں میرے چوتھے امام کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دی گئی، پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئی۔ بیک مرتبہ زینب نے دیکھا تو کیا دیکھا کہ اب چند اونٹ ملائل لیے ہوئے آ رہے ہیں۔ اب اونٹوں کو دیکھا تو زینب اور گھبرا گئی۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے دیکھا تو کیا دیکھا، وہ جو اونٹ ہماری طرف لائے جا رہے ہیں وہ اونٹ آپس میں کچھ گفتگو کر رہے ہیں۔ ارے اپنے بھتیجے کے قریب پہنچی، اے میرے لال عابد بیمار، یہ بتاؤ یہ اونٹ کیا گفتگو کر رہے ہیں؟ اے بیٹا تم امام وقت ہو۔ میرے آقا زین العابدین نے کہا، اے پپی اماں، یہ اونٹ آپس میں گفتگو یہ کر رہے ہیں، دیکھو ہماری پشتوں پر بیویاں سوار ہوں گی، یہ نبی زادیاں ہیں، علی کی لخت جگر ہے، فاطمہ کی فجائی ہے۔ اے میرے ہم جنسو، جب ہماری پشتوں پر بیویاں سوار ہو جائے اور بچے سوار ہو جائے تو مقتل کربلا سے آہستہ آہستہ گزرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بچہ گر کر ہلاک ہو جائے۔ ہم رسول خدا کو کیا جواب دیں گے؟ میں کہوں گا اے عزادارو، اور ایک جانور کو بھی اتنا خیال، ہماری پشتوں پر سیدانیاں سوار ہوں گے، لیکن ہائے قیامت ہو گئی جب بیویوں کو ناقے پر سوار کیا گیا، ناقوں کو دوڑایا جانے لگا، بچے گر گر کے ہلاک ہونے لگے۔ زینب فریاد کر رہی ہے، اے پروردگار، میرے بچے اونٹ کی پشت سے گر گر کے ہلاک ہو رہے ہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا، بارلا واسطہ محمد اور آل محمد علیہ السلام کا ہماری اس چند قلیل سی عبادت کو قبول فرما۔ کہ میرے اللہ ہمارے ان چند آنسوؤں کو رومال جناب فاطمہ زہرا میں جگہ عنایت فرما، انہی آنسوؤں کے ذریعے سے ہم سب کی شفاعت فرما، ہم سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔
اے میرے کریم پروردگار اسی ذکر پاک کے وسیلے سے تمام مومنین کو کورونا وائرس سے محفوظ فرما، بانی مجلس پر اپنا خصوصی لطف و کرم نازل فرما، ان سب کی اور ان کے گھر کی اور ان کے تمام آل اولاد کی تمام حادثات دنیوی سے محافظت فرما، ہم سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے میرے کریم پروردگار ہمارے اعمال سے امام کو خوشنود فرما، ان کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ماتم حسین سلام اللہ ابدا ما بقيت وبقى الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى آل ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولاي يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا شمس الشموس يا أنيس النفوس السلام عليك أيها المدفون بأرض طوس السلام عليك مغيث الشية والزوار في يوم جدا روحي بجسم لك الفداء ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولانا يا صاحب الأسر والزمان ألمان 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 السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا كعبة الإيمان السلام عليك يا إمام السودان عجل الله تعالى فرجك وسال الله تعالى مخرجك وزورك وجعلنا من صالح وأبانك ورحمة الله وبركاته